قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اول خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت زیادہ ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہر وہ شخص دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف ر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گرمی عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل و جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علم و روحانیت قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی صحرائی پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، جبکہ مکہ اور مدینہ طیبہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ البتہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کی جادوگری کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی لوگ تمام سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں بھی ہوں گے، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جس کو وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہے، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہے۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور اس کے پیروکار میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔